بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے۔ اللہ نے آسماں اور زمین کے کاموں کو وقت پر قیدے سے انجام دینے کے لیے بہت سی ایسی مخلوقات بنائی ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے۔ یہ فرشتے ہیں جو رات دن اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمان سے ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جز ہے۔ رسول۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔ سب سے آخری رسول ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ کتاب۔ چوتھا یہ ہے کہ رسولوں کی معرفت اللہ کی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ آئی ہے وہ سب سچی ہے۔ مرنے کے بعد پھر جینا۔ پانچواں یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر قیامت میں جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا۔ ایمان۔ یہی 5 باتیں اسلام کا اصلی عقیدہ ہے جن کا ہر مسلمان یقین کرتا ہے۔ انہی باتوں کو مختصر کر کے ہندو فقروں میں ادا کیا جاتا ہے، اور جن کے زبان سے کہنے اور دل سے یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: خدائے برحق کے سوا کوئی الہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کے پہلانے اور لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔ پہلے مسلمان ہونے والے عرب کے لوگ پہلے درجے کے جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بھی خبر ہو گئے تھے، اور شرک و کفر میں ایسے فانسے کہ ان کی برائی وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی یہ آواز جس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے خدا کی تعلیم کو پیش کیا تو سننے کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد ساتھیوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نام قریش کے ایک مشہور سوداگر تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خدا کا پیام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اس وقت سے برابر آپ کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا ابو طالب کے کمسین بیٹے کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پالا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے قدیم کا نام زید بن حارثہ تھا۔ انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو طبیعت کے نائق اور سمجھ کے اچھے تھے اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ ان کے نام یہ ہے: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن ایوف، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی واقس اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ چرچا چپکے اور لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا، اور مکہ میں مسلمانوں کا شمار روز روز بڑھنے لگا۔ ان میں چین غلام بھی تھے جن کے نام یہ ہے: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن عرت اور حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریش کے چین نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے، جیسے حضرت اقام رضی اللہ تعالی عنہ، سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مظعون، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکہ کے باہر بھی پھیلنے لگا۔ قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا سنگن لگنے لگا۔
ایک تو جہالت، دوسرے باپ دادوں کے مذہب کی الفت، دونوں ایسی چیزیں تھی کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو ککادی ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا جا کر چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچارے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا، یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا، تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نے کہا، تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ چھپ کر اور چپکے بڈھوں کے خلاف واز کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھتے رہے۔ جو نائک اور سمجھدار ہوتے قبول کر لیتے اور جو ناسمجھ اور ہٹ دھرم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے۔ اس زمانے میں کعبے کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جانسار مسلمان ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بنتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہی آ کر خدا کے رسول سے ملتے اور مسلمان ہوتے۔